حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مختلف لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ اس جھگڑے سے مراد عیسائیوں کا اور مشرکین کا جھگڑا مراد ہے، یہودیوں کا اور مشرکین کا جھگڑا مراد ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ سورہ نساء آیت نمبر 156 میں آتا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ یہودی جو بہت بری بات کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں، بڑا بہتان لگاتے ہیں ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ وہ زانیہ تھیں، زنا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ الفاظ بولتے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے بہت بڑا بہتان لگاتے ہیں ان کے اوپر۔ اور مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ آیت نمبر 58 زخرف کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے الہنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود الہتنا خیر ام هو، کہتے تھے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ بہتر ہیں، یعنی ہمارے معبود جن کو ہم پوجتے ہیں ہم تو ان کے شجر نسب کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بت یہ اس فلاں، یعنی یہ جو ہے اصل میں یہ تھا، یہ اس کی نسل، یہ اس کی نسب بیان کرتے ہیں۔ تو اگر یہ عیسائی حق پر ہیں تو پھر یہ ان کا نسب نامہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ یعنی یہودیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ بولے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا کر، اور مشرکین نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برے الفاظ بولے کہ ان کا نسب نامہ بیان کریں، ان کا والد کون تھا، ان کا والد کون تھا، نسب نامہ بیان کریں۔ اس طرح کے الفاظ بول کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ تو یا تو یہ اختلاف کرنے والے یہ دو گروہ مراد ہیں، یا پھر یہ اختلاف کرنے والے خود عیسائیوں کے اپنے گروہ ہیں۔ ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ کا نام تھا نستوریہ، جن کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دنیا کے نظام اکیلے نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ 3 کے مجموعے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ایک حضرت یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے کے بارے میں 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ تیسرے سے مراد روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ اس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہیں، یعنی یہ 3 مل کر دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور دوسرا گروہ یعقوبیہ ہے، جو یہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بھی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایسے ہوا جیسے کہ لوہے کو گرم کیا جائے اور وہ بہت زیادہ لال ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر بھی جلانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے کہ وہ گویا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گئے ہیں، لہذا یہ جو مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں اور جو بیمار ہوتے ہیں ان کو صحیح کر دیتے ہیں، تندرستی عطا ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر چونکہ حلول کیا ہوا ہوتا ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ یہودیوں نے لٹکانے کے بارے میں کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی وہ قتل کر سکے نہ ہی وہ سولی دے سکے، وما قتلوہ یقینی طور پر وہ انہیں قتل ہی نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب ان کو سولی دینے کے بارے میں کوشش کر رہے تھے تو کیا اس وقت ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حلول کر چکی تھی، ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، تو کیا وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے اس وقت؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے اندر حلول کیے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت نہیں کر رہے تھے اس وقت؟ اور
इंजील के अंदर आता है, ये अल्फाज आते हैं कि वो दुआ मांग रहे थे, ईली ईली लिमा सबक्तनी, या अल्लाह तो मुझे मेरी हिफाजत फरमा कि ये तो मुझे परेशान कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। तो वो खुद मदद क्यों मांग रहे थे जब उनके अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हुलूल कर गई थी, अल्लाह की ज़ात मौजूद थी उनके अंदर, तो फिर वो किससे मदद मांग रहे थे? तो दूसरा फिरका याकूबिया है, और तीसरा फिरका मलकाइया है, जो कहते हैं कि यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही यानी अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, लिहाजा जैसे वो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला वैसे कर देते हैं, लिहाजा ये उनके बेटे होने की वजह से सब कुछ कर सकते हैं। तीसरे फिरके का नजरिया ये था। तो या तो वो मुराद है मुशरिकीन और यहूद जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते थे, या तो वो गुरोह मुराद है, उनके इख्तिलाफ मुराद है, या इन तीन गुरोहों का इख्तिलाफ मुराद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ करने पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला की ना कोई औलाद है और ना ही अल्लाह तबारक व तआला किसी के अंदर हुलूल किए हुए हैं। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है।